اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بیع فضول میں تھی۔ آج علامہ صاحب کی ایک کتاب تذکرہ میں بات یا ایک مسئلہ پیش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی اور شخص کی چیز بیچتا نہیں ہے، بلکہ آج کا مسئلہ یوں ہے کہ خریدتا ہے، قیمت دوسرے کی ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ چیز میں نے خریدی زید کے پیسوں سے، تو اب اس میں کیا اس کی یہ خریداری صحیح ہے یا یہ خریداری صحیح نہیں ہے؟ تو اس میں ابو حنیفہ صاحب کا بھی نظریہ ذکر کریں گے اور شافعی صاحب کا بھی نظریہ ذکر کریں گے، ظاہراً احمد بن حنبل کا بھی نظریہ جو ہے وہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا نظریہ بھی بیان یہ کرتے ہیں کہ جس دوسرے شخص کی ملکیت اور ثمن سے اس نے چیز خریدی ہے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو یہ جو بیع ہے، یہ جو خریداری ہے، یہ اس کے لیے واقع ہوگی، فضولی کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر وہ اس معاملے کو ٹھکراتا ہے تو یہ پھر خریداری خود اس فضول کے لیے ہو جائے گی، نتیجے میں یہ فضول جو ہے وہ قیمت ادا کرے گا اور اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ اس میں ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے نیت تو غیر کی تھی، اب رد کی صورت میں یہ اپنے لیے معاملہ کیسے کرے گا؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ نیت والی بات کو ٹھکرا دیں، پھر تو معاملہ اس کے لیے ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نیت والی بات کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر معاملہ اس کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاملہ اس شخص کا ہونا چاہیے جس کے پیسے جو ہے کیا ہے وہ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے قواعد فقہیہ کے حساب سے بھی اس بیع کا صحیح ہونا مشکل ہے، یہاں پر ہم اگر بطلان کے قائل ہو جائیں تو بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ عبارت ہے، مسئلے کا خلاصہ یا نقشہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اب عبارت پہ جو ہے وہ آپ ذرا غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان العلامۃ قال فی تذکرہ، بتحقیق علامہ صاحب نے کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے، لو اشتری فضولیا، اگر کوئی بندہ خریدتا ہے ایک چیز فضولتاً، فضولی کے عنوان سے، فإن کان بعین مال الغیر، فإن کان شراؤہ، یہ جو خریداری ہے یہ قیمت عین ہے اور وہ بھی مال غیر ہے، یعنی دین نہیں ہے بلکہ عین ہے۔ مثلا زید ایک دینار میں کوئی چیز خریدتا ہے خالد سے اور کہتا ہے کہ وہ جو پیسے وہ فلاں سے لے لینا، تو اس حوالے سے اس میں جو ہے کیا ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ فالخلاف فی البطلان والوقف علی الاجازت، تو پھر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا یہ بیع باطل ہے یا یہ بیع متوقف ہے، کس پر؟ اجازت پر۔ کون اجازت دے گا؟ وہی جو پیسوں کا مالک ہے، جو ثمن کا مالک ہے۔ تو اس میں ابو حنیفہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الا ان ابا حنیفہ قال یقع البیع للمشتری، وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیع مشتری کے لیے واقع ہوگی بکل حال، ہر حال میں۔ کل حال کا مطلب کیا ہے؟ صاحب ثمن اجازت دے یا صاحب ثمن اجازت نہ دے۔ وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ، اگر یہ فضولی خریدتا ہے ایک چیز لیکن اس کی ثمن کسی غیر کے ذمے میں لگا دیتا ہے، لغیرہ کی ضمیر جائے گی مشتری یا فضولی کی طرف، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ یا اشتراء فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ، جیسے کہ مثال بھی دی ہے کتاب میں، لو اشترا، یہ مثال کتاب والی، یا یوں کہیں کہ خالد ایک کپڑا خریدتا ہے زید سے، کس کے بدلے میں؟ ایک دینار کے بدلے میں، اور وہ دینار کون ادا کرے گا؟ وہ امر ادا کرے گا۔ وہ اطلق لفظ، اور یہ مشتری
یا یہ فضولی لفظ مطلق کہتا ہے کہ مثلا کہتا ہے اشتریت الثوب بدینار، اس میں اس طرف کا نام نہیں لیتا ہے، تو اس میں قال علماؤنا یقف علی الاجازت، کہا ہے ہمارے علماء نے کہ یہ بیع متوقف ہے اجازت پر۔ کس کی اجازت پر متوقف ہے؟ جس کو ثمن ادا کرنا ہے۔ فَإِنْ اجاز، اگر اس صاحب ثمن نے اجازت دے دی تو صح، اب صح کا فاعل کون ہے؟ صح البیع، یہ بیع صحیح ہے۔ وَلَزِمَهُ، اور اس مجیز کے لیے ضروری ہے ادا الثمن، کہ وہ ثمن ادا کرے۔ وَإِنْ رَدَّ، لیکن اگر کہتے بھائی میں اس معاملے کو ٹھکراتا ہوں، میں اس معاملے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ نفذ عن المباشر، تو یہ معاملہ تو نافذ ہوگا۔ معاملہ کے نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیع جو ہے کیا ہے، وہ صحیح ہوگی، لیکن کس کے لیے؟ عن المباشر، عن المباشر یعنی وہی فضولی جس نے اس بیع کو انجام دیا ہے۔ وَبِهِ قال شافعی، وَبِهِ، اور یہی نظریہ دیا ہے کس نے؟ شافعی صاحب نے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ معاملہ پھر اس عدم کی صورت میں یہ مباشر کی طرف سے ہو جائے گا۔ فی القدیم، ٹھیک ہے، کب کہا ہے انہوں نے؟ فی القدیم۔ اب فی القدیم سے مراد یا تو یوں لے کہ پرانے زمانے میں، یا ان کے جو ہے کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس کا نام انہوں نے قدیم کہا ہے۔ وہ احمد، اور یہ بات احمد نے بھی کہی ہے کہ اس صورت میں اگر اس نے اجازت دے دی تو معاملہ صحیح، اگر ٹھکرائے تو یہ معاملہ مباشر کے لیے ہوگا۔ مباشر بے معنی فضول۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ الشِّرَاءُ، بتحقیق صحیح ہے یہ خریداری جو فضولی نے انجام دی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، اس لیے کہ اس نے تصرف تو کیا ہے اس بائع کے ذمے میں، لیکن اس کے عین مال میں اس نے کوئی تصرف نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّمَا وَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ، اچھا، وَإِنَّمَا، بتحقیق کہ یہ شراء متوقف ہے اجازت پر۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْفُضُولِيَ عَقَدَ الشِّرَاءَ لَهُ، اس لیے کہ اس فضولی صاحب نے اس شراء کو، اس خریداری کو انجام دیا ہے، کس کے لیے؟ لہو، اس صاحب ذمہ کے لیے۔ فَإِنْ أَجَازَهُ لَزِمَهُ، اجاز کا فاعل کون ہوگا؟ وہی صاحب ذمہ۔ اگر صاحب ذمہ اس خریداری کی اجازت دیتا ہے لَزِمَهُ، تو صاحب ذمہ کے لیے لازمی ہے کہ اس کی قیمت بھی ادا کرے۔ وَإِنْ رَدَّهُ، اگر صاحب ذمہ اس خریداری کو ٹھکراتا ہے لازم، تو یہ خریداری لازم ہو جائے گی من، اس شخص کے لیے اشترا ہو جس نے یہ چیز خریدی ہے۔ ولا فرق بین ان ينفذ من مال الغیر اور لا، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ معاملہ مال غیر سے ہو یا مال غیر سے نہ ہو۔ وقال ابو حنیفہ، اور کہا ہے ابو حنیفہ صاحب نے، یقع عن المباشر، یعنی ابو حنیفہ نے یہاں پر وہ تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ ایک صورت میں صاحب ذمہ کے لیے معاملہ ہوگا، ایک صورت میں مباشر کے لیے، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ یہ خریداری واقع ہوگی مباشر کی طرف سے۔ وہ جدید لشافعی، یہ نظریہ آگے شافعی صاحب کے لیے کیا ہے؟ ایک نیا نظریہ ہے۔ انتہا کلام تذکرہ، تذکرہ کی بات جو ہے کیا یہاں پر ختم ہو گئی۔ وظاہرہ، فرماتے ہیں کہ ظاہر ہو، یعنی یہ جو تذکرہ کا کلام تھا اس کا ظاہر کیا ہے؟ الاتفاق علی وقوع الشراء، کہ بھائی سب مولوی، یعنی چاہے اپنے ہوں یا دوسرے فرقے کے ہوں، وہ سب متفق ہیں علی وقوع الشراء، کہ یہ خریداری واقع ہوگی مع رد، جب صاحب ذمہ ٹھکرائے۔ یہ شراء اور خریداری کس کے لیے واقع ہوگی؟ للمشتری، مشتری کے لیے، واقعاً، واقعاً بمعنی حقیقتاً، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ظاہراً ہے لیکن حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کما یشعر بہ، جیسے کہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کہ یہ خریداری مشتری کے لیے واقع ہوئی ہے واقعاً۔ تعلیل العلامہ، علامہ صاحب نے جو علت بیان کی، بقول ہی، اپنے قول کے ساتھ، لأنہ، اس لیے کہ اس مشتری نے
تصرف فی ذمت ہی لا فی مال الغیر، اس نے اس بندے کے ذمے میں تصرف کیا ہے، اس کے مال میں تصرف نہیں کیا ہے۔ خوب، تو جب اس نے تصرف میں جو ہے یہ ذمے میں تصرف کیا ہے تو اس حوالے سے یہ معاملہ اس بندے کے لیے ہونا چاہیے۔ خوب، اب ذمت ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بظاہر فضول کی طرف جائے گی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں لیکن اشرنا سابقاً، لیکن ہم پہلے اشارہ کر چکے تھے اجمالی طور پر، کس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا؟ الی ان تطبیق ھذا، بتحقیق کہ اس مسئلے کو فٹ کرنا علی القواعد، قواعد پر مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ بھائی اس نے نیت کسی غیر کی تھی، معاملہ اس کے لیے واقع ہو رہا ہے، تو اس کا صحیح ہونا اور قواعد کے مطابق ہونا مشکل ہے۔ لِأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ بِالْأَصَالَةِ، اگر اس نے اس مال کو، اس ثمن کو اپنے ذمے قرار دیا اصالتاً، حقیقتاً، فَيَكُونُ مَا فِي ذِمَّتِهِ كَعَيْنِ مَالِهِ، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو یہ اس غیر کے ذمے میں مال لگا رہا ہے کہ یہ فلاں شخص قیمت دے گا، تو کعین مال ہی، یہ گویا کہ ایسے جیسے اس کے پیسوں سے یہ معاملہ کر رہا ہے، فیکونو، تو ہو جائے گی یہ خریداری کما لو باع عین مال ہی لغیر ہی، جیسے یہ شخص بیچتا ہے، ٹھیک ہے، کسی شخص کا مال خود غیر کے لیے، تو یعنی اس کا اپنا تو کوئی دخالت نہیں ہوگا، وہ بیع بھی غیر کے لیے واقع ہوگی، تو یہ شرح بھی غیر کے لیے واقع ہونی چاہیے۔ وَالْأَوْفَقُ بِالْقَوَائِدِ فِي مِثْلِ هَذَا الْفَرْعِ، اور وہ چیز جو قواعد کے موافق ہے اس قسم کے مسئلے میں، خریداری والے میں، وہ کیا ہے؟ اِمَّا الْبُطْلَانِ، یا تو ہم اس معاملے کو باطل مانیں، لو عُمِلَ بِنِیَّتِهِ، اگر عمل کیا جائے نیت پر۔ کیوں؟ اس نے کہ فضولی نے یہ نیت کی تھی کہ کپڑا میرے لیے ہے لیکن اس کی قیمت فلاں شخص دے گا، بناء علی انہ لا یعقل فی المعاوضہ، بنا رکھتے ہوئے کہ بھائی معاوضہ میں یہ بات معقول ہی نہیں ہے، دخول و عوض مال الغیر فی ملک غیر ہی، کہ عوض کوئی اور دے اور وہ ملکت جو اس عوض کے بدلے آئے وہ کسی اور کے جیب میں جائے، قہراً، زبردستی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا صِحَتُهُ وَوُقُوعُهُ لِنَفْسِهِ، یا پھر ہم یہ کہیں اما البطلان وَإِمَّا صِحَتُهُ وَوُقُوعُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ أَلْغَى، ہم کہیں گے کہ بھائی اگر اس کی نیت کو ہم باطل کر دیں تو پھر جو ہے کیا اس بندے کا یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ بناء علی انصراف المعاملۃ الی مالک العین قہراً، ہم بنا رکھتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ مالک عین کی طرف چلا جائے گا قہری طور پر، وَإِنْ نَوَى خِلَافَهُ، اگرچہ اس نے اس کے خلاف ہی نیت کیوں نہ کی ہو، وَإِنْ جُعِلَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْأَصَالَةِ، اور اس مال کو قرار دیا جائے فی ذمت ہی، اس جو ہے جناب غیر کے ذمے میں، لیکن لا من حیث الاصالہ، ظاہری طور پر نسبت دیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہم اس پر یہ قیمت کی ڈیوٹی نہیں لگاتے، بلکہ اس طریقے سے ہم معاملہ کرتے ہیں من حیث جعل نفسہ نائبا عن الغیر فضولا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص خریدار گویا کہ اپنے آپ کو غیر کا نائب بنا رہا ہے فضولتاً، تو اس لیے اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ ففی ہے، تو اس میں بھی اشکال ہے۔ بھائی میں اگر یہ فرض کروں کہ میں فلاں کا نائب ہوں تو اس سے تو نائب نہیں بنوں گا جب تک وہ خود مجھے نائب نہ بنائے۔ ففی ہے، تو اس توجیہ میں یہ جو نائب والی تھی، مال اشکال فی الصحۃ ھذا، پہلے تو ہم اس میں نائب ہونے کے صحیح ہونے میں بھی اعتراض کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں لو لم یرجع الی الشراء فی ذمۃ الغیر، اگر رجوع نہ کرے یہ خریداری غیر کے ذمے، ان اللازم من ھذا، تو اس آپ کے نائب والی بات کا لازمہ کیا نکلتا ہے، ان الغیر
اذا رد هذه المعاملت، جب غیر اس معاملے کو ٹھکرائے، وهذه النیابت، اور وہ اس نیابت کو بھی ٹھکراتا ہے، تقع فاسدۃ من اصلها، تو تقع یعنی یہ معاملہ بنیاد سے ہی باطل ہو جائے گا، لا انہا تقع للمباشر، ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ مباشر کے لیے واقع ہو، نہ اذا اجد المباشر من اثبات ذلك علی البائع، جب عاجز ہو مباشر اس بات کے ثابت کرنے کو، نیابت والی بات کو بائع پر، لازمہ ذالک، تو پھر مباشر کے لیے لازم ہے یہ خریداری کرنا، پھر ظاہر شریعت ہے، وہ بھی حقیقت شریعت نہیں، ظاہراً ہم اس پر حکم لگائیں گے، کما ذکرنا سابقاً، جیسے کہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے، ونص علیہ جماعت فی باب توکیل، اور اس بات کے لیے صراحت کی تھی ایک جماعت نے باب توکیل میں۔ وہ کیا مسئلہ تھا کہ ایک بندہ اپنے موکل کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پھر وہ موکل کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو وکیل بنایا ہی نہیں تھا، تو ہم نے کہا تھا ظاہراً بھائی وکیل، یہ تمہیں معاملے کو انجام دینا ہوگا، وَكَيْفَ كَانَ، اب یہ نیابت والی بات کو ہم صحیح مانیں یا نہ مانیں، فَوُقُوعُ الْمُعَامَلَةِ فِي الْوَاقِعِ مُرَدَّدَةٌ بَيْنَ الْمُبَاشِرِ وَالْمَنْوِي، اس معاملے کا واقع ہونا حقیقت میں مردد ہے، تردد رکھتا ہے، کیا یہ مباشر کے لیے واقع ہوگا یا جس کی نیت کی گئی ہے، دون التزام ہی، مردد کی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے پکا پکا اس فضول کی ہو جائے گا، فرماتے یہ بات خرط القطاد، یہ ایسے ہے جیسے کانٹے والے درخت کے کانٹوں کو ہاتھ کے ساتھ توڑنا، یہ بھی آسان ہے، لیکن اس بات کو جو ہے کیا ہے عقد کو لازم ثابت کرنے، یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ وَيُمْكِنُ تَنزِيلُ الْعِبَارَةِ عَلَى الْوُقُوعِ لِلْمُبَاشِرِ ظَاهِرًا، اور ممکن ہے کہ ہم اس عبارت کو جو ہے کیا ہے فرض کریں کہ یہ معاملہ واقع ہوگا اس مباشر شخص کے لیے ظاہری طور پر، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، لیکن ظاہری طور پہ بھی معاملہ اس مباشر کے لیے ثابت کرنا بعید ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔